عبد الخالق ایک ایشیا کا بہت ہی مانا ہوا ایتھلیٹ تھا۔ ملکھا سنگھ سے پہلے اس کا نام سارے ایشیا کے اندر چھایا ہوا تھا، کیونکہ ایشیا کے اندر اس نے گولڈ میڈل جیتے ہوئے تھے، اینڈ ایشیا کے اندر فاسٹسٹ مین جو تھا یہ عبد الخالق تھا۔ 100 میٹر عبد الخالق جیت گیا اور 400 میٹر ملکھا سنگھ جیت گیا۔ اب 200 میٹر جو جیتنا تھا اسی سے ہی جو ہے وہ بیسٹ ایتھلیٹ وہی مانا جاتا ہے جو کہ جس کے پاس 2-3 گولڈ میڈل ہوں۔ تو 200 میٹر کے اندر میرا اور عبد الخالق کا مقابلہ تھا۔ تو میں 400 میٹر جیتنے کے بعد میرے مسل کافی تھکے ہوئے تھے، تو 200 میٹر کی جب ریس شروع ہوئی تو فنش کے اوپر فنش سے قریباً کوئی 1-1.5 گز پہلے میری رائٹ ٹانگ کا مسل جو تھا وہ پل ہو گیا، بیک مسل، اور وہ ٹانگ جو تھی دوسری لیفٹ والی ٹانگ میں لگی اور میرا بیلنس جو تھا وہ آؤٹ آف بیلنس ہو گیا میں۔ تو جب فوٹو فنش ہوتی ہے فوٹو لائن کے اوپر تو عبد الخالق ایسے فنش لائن پہ کھڑا ہوا ہے اور میں ایسے گر رہا ہوں، تو گرنے سے جو تھا میرا کندھا تھوڑا سا وہ آگے آ گیا تو وہ قریباً کوئی 1-1.5 گھنٹہ رزلٹ جو تھا وہ ڈیلے ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی جج بیٹھے تھے وہاں پہ وہ جج نہیں کر پائے کہ کون آدمی ان میں سے فرسٹ آیا ہے۔ تو وہ جب 1-1.5 گھنٹے کے بعد رزلٹ آیا تو انہوں نے اناؤنس کیا بھی انڈیا کا ملکھا سنگھ فرسٹ آیا، بیکاز میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا مسل پل ہو گیا تھا، تو اس سے میں تھوڑا سا میرا وزن آگے جھک گیا ٹیک پہ، تو اس سے میں فرسٹ آ گیا۔ اور یہ پاکستان والے یہ سمجھتے تھے کہ ملکھا سنگھ کا یہاں فلوک لگا ہے، بائی چانس وہ فرسٹ آ گیا وہاں پہ، ادروائز عبد الخالق جو ہے اس سے اچھا ایتھلیٹ مانا جاتا ہے، اچھا ہے وہ۔ اس وجہ سے مجھے انہوں نے پاکستان سے انویٹیشن دیا 1960 کے اندر لاہور دوڑنے کے لیے۔ تو جب انویٹیشن آیا تو مجھے انہوں نے کہا پاکستان جانے کے لیے، تو میں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا۔ وہ انکار اس لیے کیا بیکاز جو 47 میں ہوا تھا نائٹ کو، وہ جب سین میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ، کس طرح سے میرے بہن بھائی کس طرح سے مارے گئے اور کس طرح سے ان کو مارا گیا، تو وہ سین دیکھنے کے بعد میں نہیں چاہتا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں پاکستان جاؤں۔ مگر پنڈت جی نے کہا نہیں، آپ بھول جاؤ سب بات کو، جو ہوا انڈیا میں ہوا اور پاکستان میں بھی ہوا، اس طرح سے گاڑیاں کٹی ہوئی جا رہی تھیں، اس طرح سے گاڑیاں کٹی ہوئی آ رہی تھیں۔ اور وہ ماننے کے بعد پھر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں پاکستان جاؤں گا۔ اسٹیڈیم گئے تو جب دوڑیں شروع ہوئیں تو وہی بات ہوئی کہ 100 میٹر عبد الخالق جیت گیا اور 400 میٹر میں جیت گیا لاہور کے اندر۔ 200 میٹر کے اندر میرا اور عبد الخالق کا مقابلہ تھا۔ تو اسٹیڈیم کے اندر 60,000 آدمی بیٹھا تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر چڑی بھی نہیں، اتنی خاموشی سائی ہوئی۔ میں نے سٹارٹنگ بلینک پہ بیٹھا اور جب آن یور مارک ہوا، سیٹ فائر ہوا، ریس شروع ہو گئی۔ تو عبد الخالق جو تھا میرے سے قریباً کوئی پہلے 100 میٹر کے اندر 2-3 گز آگے تھا، کیونکہ وہ 100 میٹر دوڑتا تھا، فاسٹ رنر تھا۔ تو جب لاسٹ والا 100 میٹر آیا تو اس 100 میٹر کے اندر میں نے اس کو پکڑنا شروع کیا۔ اب سارا اسٹیڈیم گونج اٹھا اور کہہ رہے ہیں عبد الخالق کمان، عبد الخالق کمان، عبد الخالق، تو سارا شور چل رہا تھا یہ۔ تو اتنے میں ہم جنرل ایوب کے سامنے سے جب 50 میٹر رہ گئی ریس تو ان کے وی آئی پی گیلری کے سامنے سے گزرے، تو جنرل ایوب بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کمان عبد الخالق، تو وہ عبد الخالق پیچھے ہٹتا چلا گیا اور میں قریباً کوئی 2-3-4 گز سے فرسٹ آ گیا۔ تو پھر یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھی ملکھا سنگھ کو کہا جائے کہ اسٹیڈیم کا وہ ایک چکر لگائے۔ تو وہ جب میں نے اسٹیڈیم کا ایک چکر لایا، 60,000 آدمی بیٹھا تھا جس میں 10,000 عورت برقعے والی بھی بیٹھی تھی۔ تو جیسے میں ہاتھ ہلاتا ہوا جا رہا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں، یہ پریس والوں نے دیا کہ بھی جو برقعے والی عورت بیٹھی تھی انہوں نے بھی سب نے برقع اتار کے دیکھا کہ یہ سنگھ ہے جس نے ہمارے عبد الخالق کو یہاں پہ ہرایا ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور جب میں واپس آیا سب کو ایسے ایسے کرتے ہوئے، تو پھر جنرل ایوب جب آئے وکٹری سٹینڈ کے اوپر میڈل ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے پکارا انڈیا کا ملکھا سنگھ فرسٹ، میں فرسٹ سٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا وکٹری سٹینڈ کے اوپر، پھر انہوں نے بلایا مکھن سنگھ انڈیا کا سیکنڈ، پھر انہوں نے بلایا پاکستان کا عبدالخالق تھرڈ، تو تینوں ہم وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے تھے۔ تو وہ گئے کچھ لوگ جو آفیشیل تھے وہاں پہ، وہ جنرل ایوب کو لانے کے لیے وکٹری سٹینڈ کے لیے، تو جب وہ چل کے وہاں سے وی آئی پی گیلری میں سے آئے تو انہوں نے آتے ہی پنجابی یوز کی میرے سے کہ ملکھا سنگھ جی تسی لاہور دے وچ آ کے دوڑے نہیں، تسی لاہور دے وچ آ کے اڈے ہو۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لاہور میں آ کے دوڑے نہیں، لاہور میں آ کے آپ اڑے ہو، اور پاکستان جو ہے آپ کو فلائنگ سکھ کا خطاب دیتا ہے۔ تو آج اگر ملکھا سنگھ کا ساری دنیا میں نام مشہور ہے، جہاں بھی میں جاؤں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، یو ایس اے میں، کہیں بھی اگر لوگ مجھے فلائنگ سکھ کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے جنرل ایوب کو جاتا ہے، جنہوں نے مجھے یہ خطاب دیا۔